ان کے ووٹس لیے جاتے ہیں. یہ ذمہ داری بطور وکیل کے میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی قیادت پہ ہے. اب اس میں کچھ فائنر ایشوز ہوتے ہیں کہ آیا آرٹیکل 63 کے تحت مشرف صاحب کو 2 سال پہلے 15 سپٹمبر 2005 میں یونیفارم ڈاف کر دینا چاہیے تھا, اتار دینا چاہیے تھا. ان میں کوئی شک نہیں, کانسٹیٹیوشن کی تشریح وہ سپریم کورٹ کا فرض ہے. لیکن وجی صاحب سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک آرگینک ڈاکیومنٹ ہے. اٹ ہیز ٹو بی انٹرپریٹڈ اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ ٹائمز. بدقسمتی سے ماضی میں سپریم کورٹ کو چینجنگ ٹائمز کا احساس یا جنرل دلاتے رہے یا کچھ جو ہماری سوسائٹی کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان والے کیس میں ہم یہ اپنے ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کو یہ واضح کریں کہ چینجنگ ٹائمز کا احساس آپ کو پاکستان کی عوام, سول سوسائٹی اور وکلا دلائیں گے. اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کا جو برڈن ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری جدوجہد کا دوسرا فیز یہ ہے کہ ملک میں ہر جج, میجسٹریٹ سے لے کے سینئر پیونی جج آف دا سپریم کورٹ, وہ چودھری افتخار کی طرح نہ ڈر ہو, وہ نہ کہہ سکے. اگر ایک لڑکی کڈنیپ ہوتی ہے یا ایک سردار جو ہے اپنے حلقے میں ظلم کرتا ہے تو آرٹیکل 185(3) کیوں انووک کریں؟ وہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے, جو میجسٹریٹ جو ہے, وہ اپنے آپ پہ یہ ذمہ داری کیوں نہیں لگتا ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر سارا بوجھ نہ لادا جائے؟ دیکھیں, پولیٹیکل کویسچنز جو ہیں اس کو پہ تو جج صاحب بتائیں گے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے اپنے ججمنٹس ہیں کہ واٹ آر پولیٹیکل کویسچنز, واٹ آر جسٹسیبل لیگل ایشوز. پولیٹیکل کویسچنز پہ سیاستدان جو ہے اپنی ذمہ داری لیں. آپ فرض کیجئے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے ٹو ڈکلیئر دا ڈیل بٹوین ایکس اینڈ وائی ایز ان لافل یا کانٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ایک پولیٹیکل کویسچن ہے. بالکل, وہ تو عوام کو ڈیل کا ہاتھ روکنا ہے. یہ بیٹل سٹریٹس میں آئے گی. کچھ ہیں پیورلی کانسٹیٹیوشنل کویسچنز, اس میں سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. ہم نے سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا ہے. یہ سوچ لینا کہ اس فیصلے کے بعد عدلیہ آزاد ہو گئی ہے, یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی. اٹ ول بی اے فالی. اس پہ کڑی نظر رکھنی ہے, اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے, اس کو چینجنگ ٹائمز کا سکھانا ہے, اس کو احساس دلانا ہے کہ چینجنگ ٹائمز کیا ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ کے پرنسپل کو آگے لے کے چلنا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا تھا. یہ اس لیے ہوا تھا کہ اس ملک میں سویلین سپریمیسی نہیں ہے, آربیٹری رول ہے. آپ نے ڈیل کی بات کی. رضا ربانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان ڈیل کی خبریں مستقل اخبارات میں آ رہی ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا, ہوا کیا ہے؟ آپ کے علم میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ادریس بختیار صاحب, میں ابتدا اس سے کہنا چاہوں گا کہ undoubtedly today I'm very proud of my friendship with منیر ملک صاحب, اور that goes back a long time. کراچی بار سے ابتدا اس کا ہوا تھا. بہرحال جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پرانا ایشو ہے, یہ کوئی نیا ایشو جو ہے وہ نہیں ہے. اور اگر اس میں تھوڑی سی شدت ابھی آئی ہے تو وہ جو ملاقات کہتے ہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کے بارے میں مجھے تو علم نہیں ہے, اور نہ میں اس ملاقات کے بارے میں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو میں کامنٹ کر سکوں گا. اس کی وجہ سے تھوڑی سی اور شدت آئی ہے. لیکن دیکھیں, ہم نے پہلے دن سے, جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے, ہم نے پہلے دن سے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یا اس کی قیادت وہ ڈیل کی سیاست میں بلیو نہیں کرتی، اور ہم جو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی بالکل عوام کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا مختلف سطح کے اوپر ڈائیلاگ جو ہے وہ ہوا ہے اور ہو رہا تھا، اور اس کی وجوہات بھی ہم نے بڑی کلیئرلی ایکسپلین کی کہ جی یہ ڈائیلاگ جو ہم نے انیشیٹ کیا ہے یہ پیورلی اس بات کے لیے کیا ہے کہ فوج کو واپس بیرکس میں بھیجنے کا کیا طریقہ کار جو ہے وہ ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات، خود مختار الیکشن کمیشن، ایک گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ کس طرح مارز وجود میں آ سکتی ہے تاکہ صاف اور شفاف انتخابات اس ملک میں کروائے جائیں، اور جو بھی پیپلز پارٹی، کیو، نون جو بھی الیکشن جیتے اس کو اقتدار جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری پولیٹیکل تھنکنگ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ ملک کے سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ داخلی صورتحال جو ہے، جس میں وزیرستان، بلوچستان کی صورتحال، اور اب تو وزیرستان اور فاٹا سے نکل کے وہ صورتحال اب اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی آ گئی ہے، تو اس میں ایک میس موومنٹ جو ہے اس کا اس وقت ملک جو ہے اس طرح متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ڈائیلاگ کے ذریعے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں تو وہ مناسب ہے، لیکن اگر یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی ڈائیلاگ کے ذریعے یہ جو بیسک پرنسپلز ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر ایز اے لاسٹ ریزورٹ وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، اور ایز اے پولیٹیکل فورس دیگر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی جماعتوں کے ساتھ مل کے ہم اپنی وہ آپشن جو ہے وہ ایگزاسٹ کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بات چیت کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی میں یہاں پہ تھا پاکستان میں، لندن میں نہیں تھا، لندن میں پارٹی کی دیگر لیڈرشپ موجود تھی، یقیناً اگر یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو انہوں نے ان سے ان کو کانفیڈنس میں ملاقات کے بارے میں لیا ہوگا، لیکن جہاں تک پہلے رابطوں کا تعلق ہے ان رابطوں کے بارے میں پارٹی جو ہے اس کو علم بھی تھا اور وہ جانتی۔ بی بی بار بار اپنے انٹرویوز میں کہتی رہی ہیں کہ ان کے معاملات رہے ہیں، مذاکرات ہوتے رہے ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے۔ ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوجی حکمرانوں سے بات چیت ہونی چاہیے، جیسے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ لوگوں نے دستخط کیے تھے اور کہا تھا کہ فوجی حکمرانوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کا ممبر ہوں، ایک پارٹی کا عہدیدار ہوں، لہٰذا میری ذاتی رائے ایز سچ اس وقت تو نہیں ہے۔ جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی کا تعلق ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی سے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی کمیٹڈ ہے، اور غالباً آپ شک 22 کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ بات کی گئی ہے، اور شک 22 کے اندر 4 مختلف سچویشنز جو ہیں وہ انویسج کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹو جوائن اے ملٹری گورنمنٹ، اور دوسری یہ ہے ٹو جوائن اے ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ، تیسری یہ ہے ٹو سولیسٹ دی سپورٹ of a military government to come into power، اور چوتھا یہ ہے to enter into a dialogue to dislodge a democratically elected government۔ تو اس میں سے 3 کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ 3 شکیں جو ہیں وہ ہم پہ لاگو ہوں۔ ایک شک ہے جس کو آپ ایک ایمبیگوس سی چیز کہہ سکتے ہیں کہ آیا وہ ہم پہ لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی انٹرپریٹیشن پہ جاؤں یا نہ جاؤں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے،
جو پاکستان پیپلز پارٹی انیشلی اور PMLN کے درمیان مارز وجود میں آیا. یہ معاہدہ وداؤٹ ڈیورس مارز وجود میں آیا. کوئی ہمارے سروں پہ یا کن پٹیوں پہ بندوق لے کے نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس کی ہر ایک ورڈنگ کو بیٹھ کے سوچ کے اس کو انکلوڈ کیا گیا. اسی لیے توقع تھی کہ یہ بہت دن چلے گا. جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چلے گا. دیکھیں پولیٹیکل سیناریوز کے اندر کلاؤڈز آتے ہیں اور پھر وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں. بیسک بنیادی بات دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ آیا جو پارٹیز موجود ہیں وہ اپنے بنیادی فلسفے اور اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ پہنچنے کے لیے منیر جو ہیں وہ وایا آئی چندری گڑھ روڈ آئیں, میں جو ہوں انگل روڈ سے آؤں, لیکن منزل جو ہے ہم دونوں کی وہ ہائی کورٹ ہی ہے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹجی کے اندر فار دا ٹائم بینگ ایسے لگ رہا ہو کہ کچھ فرق ہے, لیکن بیسک پرنسپل پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بنیادی پرنسپل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین نے شہادت اس بات پہ قبول کی, محترمہ کی اپنی جد و جہد ہے کہ ہم فوجی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار میں شراکت کسی بھی طور پہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری باٹم لائن ہے. اب فوجی حکمران ملک کے اوپر مسلح ہیں, ان سے کس طرح جان چھڑائی جائے وہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فی الوقت ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر ڈائیلاگ کا راستہ ہم نے دیکھا کہ یہ بند ہے, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آئندہ انتخابات آ رہے ہیں وہ صاف اور شفاف نہیں ہوں گے, تو پھر ہمارے پاس لاسٹ ریزورٹ کی جو آپشن موجود ہے وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کی. ہم یقیناً اس کو جو ہے وہ اپنائیں گے دیگر سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ. بات انتخابات تک پہنچ گئی. جسٹس ولی صاحب, صدارتی انتخاب ہونے والے ہیں اور تمام اشارات یہ مل رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اپنی یونیفارم میں ہی انتخاب لڑیں گے. سپریم کورٹ اس سے پہلے ایک مرتبہ ڈیول آفس ان کے ہولڈ کرنے کو جائز قرار دے چکی ہے. آپ قانون کے ماہر ہیں, آئین کے بھی ماہر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ فیصلے میں کچھ خامیاں تھیں, اور کیا آئندہ جب یہ مقدمہ سامنے آئے گا تو کوئی مختلف فیصلہ توقع کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ قانون کا ماہر ہوں اور نہ آئین کا ماہر ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں قانون کا اور آئین کا, جس طریقے سے ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ویسے. میں جہاں تک کہ یہ 2 آفیسز ایکٹ کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور چند دوسرے فیصلے جس میں لائرز فورم کیس بھی شامل ہے اور بھی کئی فیصلے شامل ہیں, the Supreme Court would have been much better off if it had not decided such cases. 2 Offices Act is a clear violation of the amended Article 41(7) of the Constitution of Pakistan. اس میں واضح طریقے کے اوپر ایک پرووائزو ایڈ ہوا, اور اس پرووائزو کی موجودگی میں جو کہ 17th امینڈمنٹ, کوئی اچھی امینڈمنٹ نہیں ہے وہ. I have never contributed to that amendment, I will never do that. لیکن وہ پرووائزو جو ہے اس کا آبجیکٹ یہی تھا کہ موصوف کی وردی جو ہے اس سے ان کو فارغ کر دیا جائے. تو یہ ایک سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن پاس ہوا. سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کے بارے میں میرے 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, قانون کے ماہر ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کبھی کانسٹیٹیوشن کے پروویژنس کو ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, ایکسپریسلی, امپلائڈلی کبھی سپرسیڈ نہیں کر سکتا. آئین بالاتر ہے. آئین بالاتر ہے. وہی کچھ ہوا, اس کو اپہولڈ کیا گیا, اور اس کو اپہولڈ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ تو جناب پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا قانون ہے,
پارلیمنٹ کو خود پتا ہے کہ